الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف انداز میں امت کو ہدایات عطا فرمائی ہیں اور تعلیم اور تربیت کا کام انجام دیا ہے. کبھی تو آپ براہ راست فرماتے تھے کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو، کبھی آپ عمل کے ذریعے امت کو سکھلاتے تھے، اور ایک خاص انداز آپ کا یہ تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے دعائیہ کلمات ارشاد فرماتے تھے، جن دعاؤں میں نصیحت اور ہدایت کا پہلو واضح طور پر سامنے آتا تھا. ایسی بہت سی دعائیں احادیث شریفہ میں منقول اور معصور ہیں، اور خاص طور پر علماء اور طلباء کو چاہیے کہ وہ ان معصور دعاؤں کا ورد رکھیں، معنی سمجھ کر مناجات مقبول پڑھا کریں، الحزب الاعظم پڑھا کریں، یا اس طرح کی اور کتابیں جہاں دعائیں لکھی ہیں ان کو پڑھ کر سمجھ کر ان سے جو ہدایات ملتی ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کیا کریں. تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کا عظیم فائدہ زندگی میں سامنے آئے گا. اسی طرح کی ایک دعا اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، میری اندر کی زندگی، خفیہ زندگی، ظاہری زندگی سے بہتر بنا دیجیے. یعنی میں جیسا ظاہر میں نظر آ رہا ہوں، سفید کپڑے پہنے ہوئے، ٹوپی لگائے ہوئے، اور لوگ مجھے دیندار سمجھ رہے ہیں، میرا دل بھی دیندار ہو، بلکہ اور زیادہ اچھا دیندار ہو ان کپڑوں کے مقابلے میں اور اس ظاہری حیت کے مقابلے میں.
اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، میری اندر کی زندگی باہر کی زندگی سے اچھی کر دیجیے، کیونکہ باہر تو کوئی بھی آدمی اچھا بن سکتا ہے، اور ایسا لگ سکتا ہے کہ بھئی یہ بڑا عبادت گزار ہے، یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا اللہ کا مقرب بندہ ہے، وہ علامات آدمی اختیار کر سکتا ہے ظاہری طور پر، لیکن یہ ظاہر کافی نہیں ہے جب تک کہ دل کے اندر وہ باتیں نہ پائی جائیں اور تنہائی کی زندگی میں اس پر عمل نہ پایا جائے۔ آدمی اپنے جیسے بھائیوں کو، اپنے جیسے لوگوں کو، اپنے جیسے انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ یہ کمرے میں کیا کرتا ہے اور باہر کیا کرتا ہے، یہ گھر میں کیا کرتا ہے اور سڑک پر کیا کرتا ہے، یہ مسجد میں کیا کرتا ہے اور اپنی جگہ پر جا کر کے کیا کرتا ہے۔ کسی کو پتا ہو نہ پتا ہو، اللہ کو ضرور پتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کی پہچان یہ ہے کہ آدمی یہ چاہے کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے۔ گناہ کرتے وقت آدمی یہ چاہتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، یہ دلیل ہے کہ یہ غلط کام ہے۔ ایسے غلط کام سے آدمی کو بچنا ہے، اور جس طرح وہ ظاہر میں نظر آ رہا ہے اس سے اچھا وہ اندر میں ہو، یہ پیغمبر علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ اور یہ بات نبی اکرم علیہ السلام کو 100% حاصل تھی، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آپ سے بڑا متقی، آپ سے بڑا نیک، آپ سے بڑا پرہیزگار، آپ سے بڑا اللہ کا مقرب کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ پھر بھی آپ مانگ رہے ہیں ہمیں اور آپ کو سکھلانے کے لیے کہ تم مانگو بھی اور کرو بھی۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیہ۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک جملہ ساری تصوف کی محنتوں کا لب لباب ہے، روح ہے، خلاصہ ہے کہ آدمی اندر باہر سے ایک ہو جائے، قول و عمل اس کا موافق ہو جائے، ظاہر و باطن یکساں ہو جائے، جیسے وہ ظاہر میں اللہ سے ڈرنے والا ہے باطن میں بھی اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، جیسے مجمع میں اللہ سے خوف کرنے والا ہے تنہائی میں بھی اللہ سے خوف کرنے والا بن جائے۔ یہ دراصل سب سے بڑا کمال ہے جو کسی بندے کو حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ دعا بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میری خفیہ زندگی ظاہری زندگی سے اچھی کر دیجئے، بہتر کر دیجئے، شاندار کر دیجئے۔ اس کے بعد فرمایا وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً، اور میری ظاہری زندگی بھی صالح اور نیک بنا دی۔ یہ جملہ آپ نے کیوں استعمال فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا تاکہ کوئی نادان یہ نہ سمجھ لے کہ ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا، وہ اندر ٹھیک کر لو۔ ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا، اندر ٹھیک کر لو، یہ بھی غلط ہے۔ ظاہر کی بھی ضرورت ہے، باطن کی بھی ضرورت ہے۔ آدمی دیکھنے میں بھی لگنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ نیک ہے،
یہ اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے، دیکھنے سے بھی لگنا چاہیے، صالحین کا شعار اختیار کرنا چاہیے، وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً۔ بہت دنوں کی بات ہے، ایک صاحب نے بہت اصرار کے ساتھ گھر پر بلایا، بہت جب وہ سر ہو گئے تو ہمیں جانا پڑا۔ اب جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ گھر کے خواتین سب اسی مجلس میں بیٹھی ہیں بے پردہ۔ پھر یہ منظر دیکھ کر ہم واپس آنے لگے تو وہ صاحب کیا کہتے ہیں، پردہ تو دل سے ہوتا ہے، ظاہری پردہ کچھ نہیں ہے، پردہ تو دل سے ہوتا ہے۔ کیا بیوقوف ہو، پردہ دل سے ہوتا ہے؟ پردہ آنکھ کا بھی ہے اور پردہ دل کا بھی ہے اور پردہ جذبات کا بھی ہے۔ شریعت کا جو حکم ہو اس میں منمانی نہیں چلے گی کہ آدمی ظاہراً کفار کی مشابہت اختیار کرے کہ جی دل تو میرا ٹھیک ہے، یہ بات نہیں چلے گی۔ حضور فرماتے ہیں وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً، ظاہر بھی نیک ہو اندر بھی نیک ہو۔ وحی السنہ حضرت مولانا شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ اگر کسی پرندے کے پر قطر دیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ بھئی ظاہری تو ہے یہ، اس کے قطرنے میں کیا رکھا ہے، وہ اگرچہ ظاہراً قطرا جائے گا لیکن قوت پرواز ختم ہو جائے گی اس کی وجہ سے۔ ایسے ہی ظاہری شعار اگر بدل جائے گا تو اندر بھی کمزوری آ جائے گی، ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ تو یہ دعا ہمارے معمولات میں شامل ہونی چاہیے اور ہمیں اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارا اندر کا جو معاملہ ہے وہ بھی درست ہو اور ظاہر کا معاملہ بھی درست ہو۔ اسی کا نام ہے ایمان کامل۔ اگر اس میں فرق آئے گا تو اسی اعتبار سے نفاق ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ نفاق کا مطلب ہے دوغلی پالیسی، دعویٰ کچھ ہے عمل کچھ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو سچائی پسند ہے، ایمان پسند ہے، امانت پسند ہے۔ تو یہ دعا ہم خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں، لوگوں کے سامنے بھی بیان کریں تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو، اعمال اور اقوال اور افعال درست ہوں اور ہمیں اللہ کی قربت اور تقرب نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس مجلس کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔